بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں محرم الحرام کے روزوں کے حوالے سے کہ محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلتیں ہیں اور خاص کر کے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس حوالے سے، روزوں کے حوالے سے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں محرم الحرام کے روزوں کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا مہینہ یعنی محرم الحرام کے مہینے کے روزے رکھنا یہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محرم الحرام کے کسی بھی دن روزہ رکھا تو وہ اس کا ایک روزہ رکھنا اس کو اس روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیں کہ کتنی فضیلتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے دوست احباب اور اپنی فیملی کو بھی روزہ رکھنے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب بات کرتے ہیں یوم عاشوراء کے روزے کے حوالے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تو وہ اس کا روزہ رکھنا گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ کتنا آسان طریقہ ہے نیکیاں کمانے کا، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔